عثمانیہ ادارہ ہر آنکھ کا تارا. جیسا کہ ابھی پہلے بات کی جا رہی تھی کہ مدارس دینیہ کا طلبہ احتیاط یہ ہے کہ اللہ کا قرآن اور اس کے نبی کی حدیث بالکل صحیح اور خالص طور پر پڑھنا اور پڑھانا یہ ان کا امتیاز ہے. اور الحمدللہ ہمارے جامعہ کے جو اساتذہ کرام ہیں ان کا بھی یہی مزاج ہے جو ان کے اساتذہ سے انہیں منتقل ہوا ہے کہ اللہ کا قرآن اور اس قرآن کی تفسیر بے عینی اور خالص طور پر امت تک پہنچانا. اور اس کے لیے ہمارے اساتذہ کرام نے جہاں اپنے طالب علموں کو قرآن پڑھایا اور حدیث پڑھائی وہاں پر تصنیفی انداز کے اندر بھی عوام الناس تک اللہ کا قرآن پہنچانے کی کوشش کی. اور اس کے لیے ہمارے جامعہ کے جو شیخ ترمذی ہیں حضرت مولانا فرید احمد صاحب حقانی دامت برکاتہ العالیہ انہوں نے قرآن مجید کا خلاصہ اثمار التنزیل کے نام سے 2 جلدوں میں لکھا چھپا ہوا ہے اور مکمل تفسیر ابھی لکھی جا رہی ہے. کچھ عرصے بعد انشاءاللہ وہ منظر پر آ جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ والد محترم حضرت مولانا خادم حسین صاحب نے پہلے حکمت الجواہرات کے نام سے قرآن مجید کی صورتوں کا خلاصہ لکھا. اور اب بحمد اللہ عوام الناس تک اس قرآنی خدمت کو پہنچانے کے لیے مقاصد القرآن کے نام سے عام فہم تفسیر لکھی ہے تاکہ طلباء بھی اس سے پورا فائدہ حاصل کر سکیں، علماء بھی اور عوام الناس بھی. چونکہ اعلان تھا آج کی اس دن کے بارے میں اس کی رونمائی ہوگی تو اب ہم اس کی طرف چلتے ہیں. اس تفسیر کی چند خصوصیات اور تعارف کے متعلق چند جملے آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں. اسی جامعہ کے فاضل حضرت مولانا مفتی انعام الرحمان صاحب وہ تھوڑا سا اس کتاب کا تفسیر کا تعارف آپ کے سامنے پیش کریں گے اور پھر یہ کتاب اسٹیج پر جو موجود مہمانان گرامی ہیں ان کی خدمت میں پیش کی جائے گی اور آپ احباب کے لیے دستیاب ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایک حقیقت ہے کہ قرآن کریم کی خدمت کسی بھی درجے میں کی جائے وہ اللہ رب العزت کو انتہائی محبوب ہے. لیکن خدمت قرآن کا سب سے اعلیٰ اور بہترین طریقہ اور درجہ یہ ہے کہ مراد الہی کو اللہ رب العزت جو اپنے بندوں کو سمجھانا چاہتے ہیں، جو مطالبہ کرنا چاہتے ہیں، اس کا فہم اس کو عام کیا جائے، کام کیا جائے اور لوگوں تک آسان طریقے سے پہنچایا جائے. اس حوالہ سے اس امت میں بحمد اللہ تعالی ہر دور میں کام ہوا اور بے مثال کام ہوا. محدث العصر علامہ محمد یوسف بن نوری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب یتیمۃ البیان میں لکھا ہے کہ میرے استاد امام العصر علامہ محمد انور شاہ کاشمیری فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنی زندگی میں 2200 تفسیروں کو دیکھا ہے. 2200 تفسیریں میری نظر سے گزری اور میرے علم سے گزری ہیں. اور اس سے آگے بھی حضرت نے بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا. حضرت نے فرمایا یہ تو تھا صحابہ کے بعد کے لوگوں کا علم، یہیں سے صحابہ کرام کے علم کا اندازہ لگاؤ کہ قرآن کو ان کو کتنی دسترس اللہ نے عطا فرمائی. یہ ہر دور میں کام ہوا ہے. موجودہ دور میں الحمدللہ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا خادم حسین صاحب دامت فیوزہم نے قرآن کریم کو انتہائی عام اور اچھے اور آسان انداز سے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے. یہ مقاصد القرآن استادوں کا حکم تھا، آپ کے سامنے یہ میں پیش کر رہا ہوں. اس کتاب کی خصوصیت آپ انشاءاللہ دیکھیں گے. میں کسی قسم کا مبالغہ نہیں کر رہا، میں نے کل اس کو کافی دیر پڑھا اور مطالعہ کیا ہے. اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اگر آپ عالم نہیں ہیں اور آپ کے پاس کسی عالم کے پاس جا کے پڑھنے کا وقت بھی نہیں ہے تو آپ اس کو خریدیے. یہ ایک جلد ہے، اس کو آپ گھر میں لے جائیں. روزانہ اس کا 1 رکوع پڑھیں، ترجمہ بھی انتہائی با محاورہ، پھر اس کی تفسیر، پھر
پیچیدہ نکات اور ہماری عملی زندگی کے ساتھ ان کا کیسا تعلق ہونا چاہیے قرآن کریم کا، ان ساری چیزوں کو استاد محترم نے اس میں بیان کیا ہے۔ کوئی بھی کتاب ہمارے سامنے آئے اس کی حیثیت کو پرکھنے کے لیے 3 چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ پہلی چیز مصنف، دوسری چیز نسبت مصنف، اور تیسری چیز ہوتی ہے تصنیف مصنف۔ تو ہماری اس کتاب کے جو مصنف ہیں ہمارے استاد محترم ہیں، جن کے متعلق دیگر اساتذہ فرمایا کرتے ہیں کہ یہ جامع علم و حکمت ہے۔ اللہ نے علم سے بھی نوازا اور اللہ نے اپنی ولایت کا بھی اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے۔ تو حضرت استاد محترم کو اللہ نے، اور ہم نے استادوں سے پڑھا، ان کے مزاج میں جو ہم نے چیز پائی ہے وہ ہے گہرائی، لطافت، باریکی، کسی چیز کی تہ میں اتر جانا۔ تو استاد محترم نے وہ ایک لطف اور لطافت کا بڑا عکس دکھایا ہے اس تفسیر میں۔ آپ دیکھیں گے بڑی باریکی کے ساتھ قرآن و سنت کا فہم استادوں نے اس میں درج فرما دیا ہے۔ اور پھر ان کے مزاج میں ہم نے اعتدال کو پایا ہے، آپ کو وہ بھی نظر آئے گا، اصلاحی پہلو غالب نظر آئے گا انشاءاللہ العزیز۔ اور دوسری حیثیت دیکھی جاتی ہے نسبت مصنف۔ تو ہمارے استاد محترم نے الحمدللہ ان کی نسبت دیکھی جائے تو کبار علماء دیوبند سے شرف تلمذ حاصل ہے۔ کچھ وفات پا چکے ہیں، کچھ زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ جو زندہ ہیں ان کو سلامت رکھے، جو فوت ہو گئے اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ تو نسبت بھی اس کتاب کے مصنف کی بہت اونچی ہے۔ اور تیسری چیز میں نے آپ کو بتایا ہے تصنیف مصنف۔ آپ اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز، جیسے حضرت شیخ الحدیث صاحب نے اس کی تقریر میں لکھا ہے کہ آفتاب آمد دلیل آفتاب، کہنے کی ضرورت نہیں، آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو لطف محسوس ہوگا۔ میری گزارش ہوگی کہ تمام احباب انشاءاللہ کہہ لیں، تمام احباب اس کتاب کو خرید کر جائیں گے انشاءاللہ۔ خصوصاً جو فضلائے عثمانیہ تشریف لائے ہیں وہ تو ضرور اس کو حاصل کریں اپنے دروس کے لیے اور ترجمہ القرآن کلاس کے لیے بھی، اور خطبات جمعہ کے لیے بھی 1000 روپیہ اس کی قیمت کا اعلان کیا گیا ہے۔ اور جو حضرت استاد محترم نے فضلاء کنونشن میں اس کے متعلق ایک بڑی دریا دلی کا مظاہرہ فرمایا کہ اگر کوئی مفت بھی لے کے جانا چاہے تو میں اس حوالے سے مشاورت کے بعد عرض کرتا ہوں کہ ہم نے بھی دریا دلی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ کسی مصنف کی تصنیف کا شکریہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے نسخے 1 سے زیادہ لیں، اپنے دوستوں میں عام کریں۔ انشاءاللہ العزیز ہمارے مڈیالہ کے ساتھیوں نے ابتدا کرتے ہوئے 10 نسخے خریدے ہیں، ہم انشاءاللہ مڈیالہ میں جا کے علماء کو پیش کریں گے، طلباء کے سامنے اس کا تعارف کروائیں گے۔ تو تمام فضلائے کرام ارادہ کریں انشاءاللہ پروگرام کے بعد تفسیر مقاصد القرآن خریدیں گے اور انشاءاللہ العزیز اس کو عام کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اکابر سے لیا ہوا علم حاصل کر کے اس کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ اس وقت جتنے بھی احباب موجود ہیں، علماء اور طلباء، یہ سب کے سب بالواسطہ یا بلا واسطہ شاگرد ہیں استاد الاساتذہ، شیخ المشائخ، ہم سب کے استاد حضرت مولانا مفتی خلیل الرحمان صاحب ربانی دامت برکاتہ العالیہ کے۔ اور میں اس موقع پر یہ بھی عرض کر دوں کہ جس کتاب اور تفسیر کا بھی آپ تعارف سن رہے تھے، والد محترم حضرت مولانا خادم حسین صاحب دامت برکاتہ العالیہ، وہ بھی تفسیر میں استاد مفتی خلیل الرحمان صاحب کے شاگرد تھے۔ تو اب سب سے پہلے میں گزارش کروں گا والد محترم سے کہ وہ اپنی یہ کتاب اپنے استاد محترم دونوں سے گزارش ہے یہاں آگے تشریف لائیں۔ تمام احباب کے سامنے استاد جی سے گزارش ہے کہ آپ استاد جی سے پڑھا ہوا سبق لکھ کر دوبارہ انہی کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ استاد اور شاگرد کی اس محبت کو اور پروان چڑھائے اور مزید اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اور اس کے بعد دوسری کتاب محترم ہمارے مہمان حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے۔ اس کے بعد اس جامعہ کے محتمم استاد محترم شفیق الامت حضرت مولانا عاشق حسین صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی خدمت میں اسے پیش کیا جاتا ہے۔ وہ تشریف لائیں اور اسے وصول فرمائیں۔
اس کے بعد استاد محترم حضرت مولانا فرید احمد صاحب مہتانی دامت برکاتہ العالیہ سے گزارش ہے کہ وہ بھی اپنا ہدیہ وصول فرمائیں۔ استاد محترم حضرت مولانا عبدالرؤوف صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ بھی اپنا ہدیہ قبول فرمائیں۔ جمعیت فضلاء جامعہ عثمانیہ اور خصوصاً صدر فضلاء حضرت مولانا شوکت علی آبان صاحب کی طرف سے اعزازی شیر جو ہے استاد محترم کو پیش کی جا رہی ہے کہ ہم بدلہ تو نہیں دے سکتے، صرف ایک ظاہری عزت کے لیے استاد محترم مولانا مفتی خلیل الرحمان صاحب سے گزارش ہے کہ وہ شیر جو ہے مولانا خادم حسین صاحب کو پیش فرمائیں۔ ماشاءاللہ یہ وہ اعزاز ہے جس کا بدلہ، اور اسی طریقے سے ایک ہدیہ حضرت مولانا شوکت علی آبان صاحب کو پیش کیا جاتا ہے، وہ بھی اپنا ہدیہ